السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ لوگ سب؟ ہمارے چینل پہ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ بنا کسی دیری کرے ہوئے ویڈیو کی شروعات کریں گے۔ تو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ مالدار کیسے بنا جائے کچھ ہی وقت کے، کچھ ہی عرصے کے اندر، کچھ ہی دنوں کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے مہدی علیہ السلام تک، اس بیچ کے سبھی دور کے اندر ہر ایک انسان کو مالدار بننا ہے آج کے زمانے کے اندر۔ تو اسلام میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ہمارے نبی نے کچھ حدیثیں بتائی ہیں، کچھ دعائیں ہیں جس سے پڑھ کر آپ راتوں رات مقام دولت مند، مالدار، امیر بن سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروعات کرتے ہیں۔ اور پہلے تو میں آپ کو کچھ حدیثیں بتاؤں گا 4-5، اس کے بعد کچھ فائدے بتاؤں گا اس کے، اور اس کے بعد اس دعا کا نام بتاؤں گا کہ اس دعا کا نام کیا ہے۔ تو اطمینان رکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بول کے ہم اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے سنا ہے کہ اس دعا کو رات کو پڑھ کر سونے والا انسان کبھی اسے فقر فاقہ نہ ہوگا۔ یہ پہلی حدیث تھی ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ دوسری حدیث ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ جو شخص ہر رات اس دعا کو پڑھے گا اسے کبھی فقر فاقہ نہ ہوگا، اور ابن مسعود ہر رات اپنی بچیوں کو اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تیسری حدیث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت میں مبتلا تھے، تو ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، بیٹھے اور فرمایا انہوں نے ان کی حالت دیکھ کر کہ میرے مال میں سے تمہیں کچھ عطا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نہ صحیح تو تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری بچیوں کے فقر و فاقوں سے ڈرتے ہو، اس سے تم چنتا کرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہر رات تم اس دعا کو پڑھ کر سویا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات اس دعا کو پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ یہ دعا تونگیری کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اور حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنے عورتوں کو اس دعا کو سکھا، یہ تونگیری اور مالداری کی صورت ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اتنے صاف لفظوں میں انہوں نے بتا دیا گیا ہے ان کی طرف سے کہ انہیں پڑھو، اس دعا کو پڑھو، یہ مالداری کی صورت ہے۔ چلو حدیثیں تو پوری ہو گئی، ہم آپ کو اس کے اور فائدے بتاتے ہیں۔ جو شخص 41 مرتبہ اس صورت کو روزانہ پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، یعنی روزی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اسے خود پتہ نہیں ہوگا کہاں سے ہمیں روزی مل رہی ہے۔ اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فقر فاقے کا شکار نہیں رہتا۔ اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے، اس کے بعد مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کہ فصل کے اندر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیج پر دم کر کے اس کے بعد ان بیجوں کی کھیتی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک چھلی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس پریگننسی اگر پریگننٹ ہو بچی عورت اور اسے کوئی بچہ ہونے والا ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ولادت میں آسانی ہوگی۔ پریگننٹ عورت کو اگر یہ پلایا جائے پانی پڑھ کر دم کر اس کے اوپر، تو اسے ڈیلیوری کرنے میں آسانی رہے گی۔ چلیے اس دعا کا نام آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، آپ کو بہت ہم نے بے چین کر دیا۔ اس دعا کا نام ہے سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ۔ اس دعا کو آپ روزانہ رات کو پڑھ کر سو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بخیریت سے بہت جلدی مالا مال اور امیر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے نیک ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ ملتے رہیں گے۔ مسکراتے رہیے، خوش رہیے، ہمیشہ آباد رہیے اور امیر بھی بنتے رہیے۔ شکریہ آپ کا اتنی دیر تک ہمارے چینل پر بنے رہنے کے لیے۔ دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔